بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میری اور فیض گھر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم آج سے آپ کے لیے ایک نیا پروگرام بزم حرف و سخن کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم آپ کی ملاقات کروائیں آپ کے پسندیدہ شعراء سے، رائٹرز سے۔ اور ہماری آج کی جو شخصیت ہیں، ہم سب انہیں جانتے ہیں، پاکستان کی معروف اور مقبول اور آپ سب کی پسندیدہ حسینہ معین۔ السلام علیکم حسینہ آپا، وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کیسی ہیں آپ؟ فیض ٹھیک گھر ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، اور فیض گھر میں پہلی بار داخل ہو رہی ہوں، اس کا اچھا، بہت شکریہ۔ بہت کیونکہ شکریہ فیض آپ صاحب نے سے ٹائم دیا۔ جی، بالکل بہت اچھی بات کی، بہت اچھا پروگرام ہوگا یہ یقیناً، کیونکہ یہ ادب سے اور شعر سے متعلق ہے، علم سے متعلق ہے، اور ہمارے یہاں اس طرح کے ہوتے نہیں ہیں، جو ہوتے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل، فیض گھر کی ہمیشہ ہی یہ کوشش رہی ہے کہ اس طرح کے پروگرام، جیسے ابھی بھی اس طرح کے حالات میں بھی انہوں نے فیس بک پہ اپنے پیج کے تھرو یہ پروگرام شروع کیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں، اور بالکل میرا خیال ہے کہ بچپن سے بات شروع کی جائے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ آپ کے والدین کانپور سے پاکستان آئے 47 میں، 48 48 میں۔ جی تو ظاہر ہے آپ اس وقت تقریباً، اگر میں غلط نہیں ہوں، 5-6 سال کی رہی ہوں گی۔ 6 سال، جی 6 سال۔ 6 سال تو کہاں پہ آ کے سیٹل ہوئے آپ کے پیرنٹس اس وقت؟ میرے والد کا ایکچولی ٹرانسفر ہوا تھا، وہ آرمی میں تھے سویلین سائٹ پہ، تو وہ وہاں جی پہ کانپور میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ پھر اس کے بعد ان کی جب پارٹیشن ہوا تو ان سے پوچھا گیا کہ وہ پاکستان کو آپٹ کریں گے یا ہندوستان کو، تو ابا نے کہا کہ میں پاکستان جاؤں گا، تو اس طرح سے ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ ہیڈ کوارٹر جانا تھا ہمیں کانپور سے راول پنڈی، تو اچھا اس کے لیے ہمیں ٹرین سے بامبے آئے، بامبے سے پھر ہم بحری جہاز کے ذریعے کراچی آئے، کراچی میں ایک دن رکے، پھر اس کے بعد ہم پنڈی چلے گئے۔ اور پھر آپ لوگ کتنے عرصے پنڈی رہے؟ نہیں، وہ تو ابا کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا ہر دوسرے سال یا 2.5 سال بعد۔ تو پنڈی میں ہم، اصل میں پنڈی میں یہ ہوا تھا کہ یہ مزیدار واقعہ ہے اس لیے بتا جی دیتی ہوں جی کہ جی ضرور۔ پنڈی اس وقت بالکل خالی تھا، جو بھی ہندوز تھے یا سکھ تھے وہ جا چکے تھے وہاں سے، تو شہر خالی تھا۔ تو جب ابا گئے تو انہوں نے آفس جوائن کیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ہماری پوری فیملی ہے تو ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے معین صاحب، مکان تو سارے خالی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے، جو آپ کو پسند آئے تو آپ اس میں ہم چابی دے دیں گے، آپ کھول کر لیجئے گا اسے۔ میرے ماموں بھی ساتھ گئے تھے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ 6 بچے تھے، اماں ابا کے، اماں ابا تھے تو اچھا سنبھالنا ان کا ذرا مشکل ہی تھا۔ تو ابا گئے، انہوں نے تمام گھر دیکھے، اس کے بعد انہوں نے واپس جا کے کہا کہ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ میں ایسے مکان میں نہیں رہوں گا جہاں پر دوسروں کا سامان جمع ہے۔ اور سامان بھی وہ بتاتے تھے کہ ایسا تھا کہ جیسے کوئی اچانک چھوڑ کے چلا گیا ہو، ٹیبل پہ ایک ناشتہ لگا ہوا ہے یا چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس طرح کی، یا بچوں کی چیزیں رکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے ساتھ بچے ہیں، میں ایسے مکان میں نہیں رہوں گا جو اتنا تکلیف دہ حالات میں جس کو چھوڑا گیا ہے، تو آپ سامان اٹھوا لیجئے، میں آ جاؤں گا اس میں۔ تو انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت پاکستان میں 10-12 ہی لوگ ہیں پنڈی میں کام کرنے والے، تو وہ کہاں تک سامان اٹھائیں گے، تو آپ یا تو خود سامان ایک طرف کر دیجئے اور آپ لوگ رہنے لگیے۔ تو ابا نے کہا اچھا ہم یہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم ہوٹل میں رہتے ہیں، جب کوئی آپ کو خالی کر دیں تو پھر آپ ہم آ جائیں گے اس میں۔ تو ہم لوگ 3 مہینے ہوٹل میں رہے۔
اور 3 مہینے کے بعد میرے ماموں نے بڑی گڑبڑ کی. انہوں نے کہا کہ آپ تو سارا پیسہ خرچ کر دیں گے اس طرح. اور اس کے بعد انہوں نے جا کے شہر میں گھومے اور اس کے بعد کسی آدمی سے بات کی, اس نے کرائے پہ ایک اوپر کا حصہ دلوایا, تو ہم لوگ اس میں جا کے رہے تھے. تو 1 سال رہے تھے وہاں. 1 سال وہاں رہے, اور پھر آپ اس کے بعد لاہور آئے. اس کے بعد لاہور آ گئے تھے. لاہور میں اچھا مکان مل گیا تھا ماڈل ٹاؤن میں. آپ کو بھی شاید پتا ہو کہ حفیظ جالندری کا مکان جو تھا اس سے نیکسٹ مکان ہمارا تھا. ہمارا تھا 45, ان کا تھا 44. تو ان کی بہن رہتی تھی اور حفیظ صاحب رہتے تھے. اب اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں تھا کہ حفیظ صاحب کون ہے, اس لیے ہم آتے جاتے ان کو سلام کرتے ہوئے نکل جاتے تھے بچے. اور ان کی بہن سے ہمارے بہت اچھے ٹرمز تھے, کیونکہ وہ ہمیں کھلاتی پلاتی تھی, کبھی حلوہ بنا کے کبھی کچھ. تو بڑا مزہ آتا تھا ان کے پاس جانے میں. یا کبھی جب بہت سے لوگ حفیظ صاحب کے پاس جمع ہوتے تھے, لان میں بیٹھے ہوتے تھے, تو ہم لوگ دیوار پھاند کے چلے جاتے تھے ان کے یہاں, کچن میں ڈائریکٹ لینڈ کرتے تھے. اور تو یہ اس کون سا طرح کی بلاک تھا؟ یہ ماڈل کون ٹاؤن کا سا یہ کون سال, سا بلاک تھا؟ یہ بلاک کون سا تھا؟ بلاک جی بلاک. جی بلاک. جی. جی بلاک 45 ہمارے گھر کا نمبر تھا, ان کا شاید 44 تھا یا 46 تھا, بالکل نیکسٹ ڈور تھے. اور پھر شام کو ہم لوگ کرکٹ کھیلا کرتے تھے باہر, تمام لڑکے لڑکیاں. وہاں حیات فیملی کے لوگ بھی تھے, وہ بھی تھے, ان کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی تھی. تو ہم سب بہنیں بھائی سب, اور ان کے بھی سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو اس وقت کا مال ٹاؤن اب کے مال ٹاؤن سے بالکل فرق تھا. اب جو میں گئی تھی تو میں نے جا کے دیکھا اور دیکھنا چاہا کہ تو وہ بات نہیں رہی ہے. بیچ میں پارک بن گیا ہے جہاں پہ جنگل سا ہوا کرتا تھا, اور ہم لوگ گول گول اپنے گھر سے نکلتے تھے اور گول چلتے ہوئے اسکول تک پہنچ جاتے تھے, واپسی میں اسی طرح گول چلتے ہوئے واپس آ جاتے تھے. تو بہت اچھے دن تھے وہ. آپ کتنے عرصے تک آپ لوگ لاہور میں رہے پھر؟ 2.5 سال. 2.5 سال کے بعد پھر کراچی میں آ گئے تھے. کراچی کا ٹرانسفر ہوا تھا, پھر اس کے بعد سیالکوٹ کا ہوا تھا. مطلب اس طرح سے مختلف جگہوں پر, مطلب پورا پاکستان دیکھ لیا ہم نے. تو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ 6 بہن بھائی ہیں. نہیں, ہم لوگ ماشاءاللہ تعداد بڑھتی گئی تھی. جی 2 بھائی میرے یہاں بھی پیدا ہوئے تھے, تو اس کے بعد ہم لوگ 8 تھے, 5 بہنیں اور 3 بھائی. میں چوتھے نمبر پہ ہوں. اور بچپن کا اگر آپ کو بتاؤں کہ میں چوتھے نمبر پہ تھی جب میری پیدائش ہوئی, تو میری بیچاری نانی جان جو تھی وہ بڑی پریشان ہوئی کہ لو چوتھی بیٹی ہو گئی. تو ابا نے کہا کہ اماں بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, کیا بات کر رہی ہیں. پھر ابا نے سارے نوکروں کو پیسے دیے کہ جاؤ مٹھائی لاؤ اور سب کو کھلاؤ. اور اس کے بعد نوکروں نے, جمعداروں نے ڈانس کیا وہاں گھر پہ. وہ جو ہمارا جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہ دیکھا تو نہیں میں نے, مگر اس کا نام تھا بنگلے والا گھر. پتہ نہیں کیونکہ اس میں اندر گارڈن بہت بڑا تھا اور ایک تالاب سا تھا جس میں فوارہ لگا ہوا تھا. ایک دفعہ میں اس میں ڈبکی بھی لگا چکی ہوں, کوئی 1-1.5 سال کی تھی. تو بڑے مزیدار جگہ ہوگی وہ, یقیناً میں دیکھی نہیں تھی, کیونکہ اس کے بعد ہم لوگ ہٹا لیے گئے تھے وہاں سے کیونکہ حالات خراب ہونے لگے تھے. تو یہ حسینہ تھا. آپا یہ بتائیں کہ آپ ڈرامہ نگاری کی طرف کیسے آئیں, اور آپ نے تھیٹر کے لیے نہیں لکھا لیکن ریڈیو پہ ریڈیو کے لیے آپ نے کام کیا. ریڈیو کے لیے پہلے کیا. اصل میں یہ میری زندگی جو ہے, اس کو اگر میں تم کو بتاؤں کہ یہ ایک طرح کی جیسے تیز رفتار ندی نہیں ہوتی ہے جو پہاڑوں چٹانوں کو پھلانگتی ہوئی میدانوں میں آ جاتی ہے, تو میری زندگی کچھ اس طرح گزری ہے, بہت تیز اور ترار. تو اسی طرح سے میں نے بہت سارے کام کیے. پینٹنگ میں نے کی, آرٹ کی کلاسز میں نے لی, آرٹ مطلب ہر کام کر کے دیکھ لیا میں نے. میرے والدین کہا کرتے تھے کہ اس کے مزاج اور طبیعت میں اور رسم و رواج میں وہ کیفیت نہیں ہے جہاں ٹھہراؤ ہوتا ہے. یہ ہر چیز جو ہے
بلا سوچے سمجھے کرتی ہے. تو میں نے کہا سوچنے سمجھنے کی کیا. آپ کے گھر میں اور بھی کسی کا مزاج اس طرح کا تھا؟ آپ کے والدین میں سے یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے بھی کسی کا مزاج؟ نہیں, میرے جی والد تو بہت سنجیدہ مزاج تھے. والدہ میری خیر سنجیدہ تو نہیں تھی, لیکن ان میں ٹھہراؤ بھی بہت تھا اور بہت روب دار تھی. ڈسپلن, تہذیب, تمیز, سارے مینرز جو تھے وہ انہوں نے ہم لوگوں پر ختم کر دیے تھے. تو سارا کچھ جو سیکھا ہے ہم نے, تہذیب, تمیز اور ادب, آداب, یہ اپنی والدہ سے سیکھا ہے. کیونکہ ان کو بالکل پسند نہیں تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ حد سے بڑھے یا بدتمیزی کرے یا نوکروں کے ساتھ. مطلب اگر ہم صبح اٹھ کے سب کو سلام کرتے تو نوکروں کو بھی سلام کرتے تھے. یہ ہمارے گھر کا ایک وہ تھا. اور کسی نوکر سے ہم بدتمیزی نہیں کر سکتے تھے. حالانکہ جو نوکرانی تھی جو میرے بال باندھتی تھی, اچھا میرے بال گھونگریالے تھے اور بہت زیادہ تھے, تو اس کو 2 چوٹیاں مشکل سے باندھی جاتی تھی. وہ بہت کس کے باندھتی تھی چوٹیاں کہ آنسو نکل آتے تھے میرے. تو پھر میں لاتے مارتی تھی اس کو, اور جب میں لاتے مارتی تھی تو وہ اماں سے شکایت کرنے جاتی تھی. جب اماں سے شکایت ہوتی تھی تو مجھے بلایا جاتا تھا, تو وہ بڑی خوش ہوتی تھی کہ اب ڈانٹ پڑے گی. وہاں جا کے اماں کے کمرے میں اتنی مزے مزے کی چیزیں ہوتی تھیں. میرے ابا کو بڑا شوق تھا اینٹیکس وغیرہ جمع کرنے کا. وہ میرے بھائی میں بھی ایک میں آیا ہے کہ ساری چیزیں جمع کرتے تھے. وہ جو باہر سے چیزیں آتی تھی وہ لے لیتے تھے, وہ ساری جمع تھی. تو اماں کے پاس ایک بڑا سا باکس تھا, وہ جس میں خفیہ خانے بہت سے تھے, کوئی 100 کے قریب تھے. تو وہ پھر میں وہاں جا کے اماں سے کہتی تھی اماں یہ دکھا دیجئے مجھے ایک دفعہ. پھر اماں وہ دکھاتی تھیں اور پھر میں خفیہ خانے کھول کھول کے دیکھتی تھی کہ کس میں کیا رکھا ہے. اماں کی جیولری ہوتی تھی اور اوپر جو تھے کوائنس ہوتے تھے, تو وہ میں دیکھا کرتی تھی. اور اسی دیر میں اماں بھول جاتی تھی کہ کیوں بلایا ہے مجھے ڈانٹنے, اور وہ بیچاری عورت باہر کھڑی بھی انتظار کرتی رہتی تھی کہ اب ڈانٹ پڑنے کی آواز آئے گی, اب آواز آئے گی. مگر وہ سارا میں بھی بھول جاتی تھی, اماں بھی بھول جاتی, ہاں, اور آرام سے واپس آ جاتے تھے. اچھا ویسے ڈانٹ بہت پڑی ہے مجھے, جی میں کہیں مار پڑھ تو رہی نہیں تھی پڑی ہے. کہ ہاں آپ نے 7ویں جماعت میں ایک لوکل جرنل میں کالم لکھنا شروع کیا تھا. کالم لکھا کرتی تھیں آپ؟ نہیں, کہانیاں لکھتی تھی. بھائی جان ایک رسالہ تھا, جی جی اچھا, اس میں کہانیاں کہانیاں بھی لکھتی تھی. اور مختلف جو واقعات میرے ساتھ ہوتے رہتے تھے, بس پہ چڑھ کے جانا, یا یہ کہ اسکول کا کیا حال تھا, اسکول میں سلائی میں کس طرح میں فیل ہوئی تھی اس کا ذکر کرتی تھی. یہ ساری کہانیاں چھوٹی چھوٹی بنا کے بھیجتی تھی. تو یہ وہاں سے لکھنا شروع کیا ہے. آپ کا کیسے ٹی وی پہ کیسے آنا ہوا؟ ٹی وی پہ تو اس لیے آنا ہوا کہ جب میں 2nd ایئر میں تھی تو میری اردو کی پروفیسر تھیں سلمہ شان الحق حقی, آپ نے سنا ہوگا نام شان الحق صاحب کا. ان کی بیگم تھی ہماری اردو کی ٹیچر, بہت تھی سویٹ اور نفیس خاتون تھیں. اور ان کو یہ تھا کہ میں ہمیشہ فرسٹ پیریڈ ہوتا تھا اور میں لیٹ پہنچتی تھی, کیونکہ میں ادھر نارتھ ناظم آباد سے جاتی تھی, تو بس پہ جاتی تھی, پبلک بس سے, تو اس میں دیر ہو جاتی تھی. یا پھر میں دیر سے اٹھتی تھی, کاہل ہوں تھوڑی سی, تو اس وجہ سے دیر ہوتی تھی. لیکن کبھی آج تک انہوں نے میری ایبسنٹ نہیں لگائی, چاہے گھنٹی بج چکی ہو چاہے گھنٹی بج رہی ہو. سلمہ آپا ہمیشہ پیار سے پوچھتی تھی آج کیا ہوا. میں کہتی تھی کہ سلمہ آپا وہ بس نہیں ملی تھی اور بس پہ رش بہت تھا, اس لیے میں چڑھی نہیں تھی, کیونکہ گھر والوں نے منع کیا ہوا ہے کہ بہت بھری ہوئی بس میں مت چڑھنا. تو اس طرح سے ہم جاتے تھے. اور پھر سلمہ آپا نے ایک دن مجھے بلایا اور کہا کہ ایک سرکولر آیا ہے ریڈیو پاکستان سے, اور اس میں یہ ہے کہ ہر کالج سے ایک ایک ڈرامہ آئے گا, اور ڈرامے کا کمپٹیشن ہے کالجز کا. بزم طلبہ ہوتا تھا اس میں. تو میں چاہ رہی ہوں کہ تم لکھ دو, کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں کالج میں ہمارے وال پیپر میگزین ہوتا تھا,
ایک جگہ تھی جس پہ بڑی سی وال پہ لوگ اپنا لکھا ہوا لگا دیتے تھے، لڑکیاں. تو میں بھی اس میں مسخرے پن کی چیزیں، ٹیچروں کے اوپر ریمارک یا لڑکیوں کا مذاق اڑانا یا اس طرح سے لکھتی تھی. اور سب کو پتا تھا کہ میں لکھتی ہوں، حالانکہ نام نہیں لکھتی تھی میں. تو انہوں نے، سلمیٰ آپا نے کہا کہ تم لکھ دو ڈرامہ. میں نے کہا سلمیٰ آپا ڈرامہ تو بڑا ٹیکنیکل چیز ہے، اس کو میں کیسے لکھوں گی، مجھے تو نہیں آتا. انہوں نے کہا دیکھو امیجنیشن ہے، تم امیجن کرو. ریڈیو ڈرامہ آسان ہوتا ہے، تم امیجن کرو، کوئی کہانی بناؤ اور اس کے بعد لکھ ڈالو. تم نے کہانیاں تو لکھی ہے، بچوں کی کہانیاں لکھی ہیں، یہ بڑوں کی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ 2-2.5 دن میں نے کہانی لکھ کے بھیج دی تھی. وہ سلمیٰ آپا نے بھجوا دی. یعنی میرا آنا جانا خود نہیں ہوا تھا ریڈیو پاکستان، انہوں نے خود ہی بھجوا دی. اور 2 مہینے بعد پتا چلا کہ اس کو ایوارڈ مل گیا ہے. وہ مطلب ہمارے کالج نے ٹاپ کیا ہے اور ہمارے ڈرامے کو اس کو انعام ملا ہے. اب بہت ہی خوشی ہوئی اور سب کچھ ہوا اور بڑی تالیاں بجی اور کیا موضوع تھا؟ کس موضوع پہ لکھا تھا حسینہ آپا؟ میں نے لکھی تو تھی کامیڈی اور رومانس تھا. ٹرین کا سفر تھا، یہ سمجھ لو کراچی سے پنڈی تک ٹرین کا سفر تھا، جس میں نے اپنا امیجنیشن یوز کر کے جو جو ہوتا ہوگا لکھا اور وہ بڑے مزے کا بن گیا تھا. کہانی جو تھی وہ ایک لڑکا ایک لڑکی ہوتے ہیں، دونوں میں سخت لڑائی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ دونوں میں دوستی ہوتی جاتی ہے. الٹیمیٹلی جب وہ اسٹیشن پنڈی پہنچتے ہیں تو ان کی دوستی ہو چکی ہوتی ہے. یہ کہانی تھی. اچھا وہ اس پہ انعام مل گیا. اس کے بعد تھوڑے دن بعد پتا چلا کہ ریڈیو پاکستان میں آغا ناصر صاحب نے اسے پروڈیوس کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ڈرامہ ہے یہ کوئی لڑکی نہیں لکھ سکتی، یہ کسی بڑے سے لکھ کے انہوں نے بھجوایا ہوگا، تو یہ جو ہے اس کا پتہ کیا جائے. اب ریڈیو پاکستان پہ تو اس وقت بہت بڑے لوگ تھے جو بہت ہی سخت بھی تھے اور وہ دیکھتے بھی تھے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو آغا ناصر صاحب نے پھر یہاں پرنسپل کو فون کیا کہ بھئی یہ ڈرامہ جو ہے اس پہ تھوڑی سی ایک تشویش ہمارے پاس ہو گئی ہے کہ یہ جو ہے باقی اس لڑکی نے لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے اس نے، آپ ذرا پتہ کر لیں. سلمیٰ آپا سے پوچھا گیا، سلمیٰ آپا نے کہا نہیں اس لڑکی نے لکھا ہے، وہ ہمارے یہاں بیٹھی کے لکھا ہے اس نے کالج ہی میں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ آ کے اس سے مل لیں اگر آپ لوگ چاہیں. تو آغا ناصر صاحب ذاکر حسین صاحب آئے وہاں پر اور وہ مجھ سے مطلب مجھے بھی بلایا گیا. اچھا مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو میں نے اتنی محنت کی اور اب کہہ رہے ہیں کہ اس نے نہیں لکھا ہے کسی اور نے لکھا ہوگا. تو اب اس زمانے میں انسان بڑا بولڈ بھی ہوتا ہے اس ایج میں. تو میں گئی تو میں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے لکھا ہے، سلمیٰ آپا نے کہا تھا تو میں نے لکھ دیا. تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کوئی ڈرامہ لکھا تھا آپ نے؟ میں نے کہا نہیں میں نے کبھی کوئی ڈرامہ نہیں لکھا. ان کا کوئی افسانہ لکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں کوئی افسانہ بھی نہیں لکھا. تو انہوں نے کہا پھر کیا لکھا تھا؟ میں نے کہا میں بچوں کے لیے لکھتی تھی، پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیا میں نے، اور اب کالج میں جو وال پیپر میگزین ہوتا ہے اس میں لکھتی ہوں تھوڑا بہت، بس یہی لکھتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات بتا دیجئے کہ آپ نے کسی سے مدد تو نہیں لی ہے. اچھا اس پہ مجھے آ گیا غصہ. میں نے کہا بات سنیے، اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کسی اور سے لکھوایا ہے تو یہ ایوارڈ جو ہے میں گھر نہیں لے گئی ہوں، یہ ایوارڈ آفس میں رکھا ہوا ہے ہماری پرنسپل کے آفس میں، آپ ان سے واپس لے جائیے، لکھا میں نے ہی ہے. اچھا اس پہ بڑے ہنسے وہ آغا صاحب بھی اور ذاکر صاحب بھی. انہوں نے کہا نہیں غصہ مت ہو، ہم تو بس یوں ہی پوچھ رہے تھے کیونکہ انعام تو تمہیں مل ہی چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اور بھی لکھ سکتی ہو. میں نے کہا اگر میرا دل چاہے گا تو لکھ دوں گی. تو کہنے لگے کہ اچھا تو ایسا کرو تم اسٹوڈیو نمبر 9 کے لیے ایک ڈرامہ لکھ کے دو ہمیں. میں نے کہا اسٹوڈیو نمبر 9 تو بہت زیادہ مشہور چیز ہے،
اس میں تو بڑے بڑے ادیب لکھتے ہیں تو میں کیسے لکھوں گی. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں تم جب یہ لکھ سکتی ہو تو وہ بھی لکھ سکتی ہو. تو شیما پھر میں نے اس کے بعد اسٹوڈیو نمبر 9 کے لیے جب تک میں کالج میں رہی 2 سال جی تو لگاتار لکھے. کوئی میں نے 8-10 ڈرامے لکھے جو بڑے مشہور بھی ہوئے. کمال کی بات کہ وہ مشہور بھی ہو گئے. اور چونکہ کامیڈی تھی ساری اور اس کو ایکٹ بھی اچھا کیا تھا. نیلوفر نے زیادہ تر کیا تھا, نیلوفر علیم نے, شکیل تھے اس میں, اور بڑے طلعت حسین تھے. یہ سارے آرٹسٹ تھے, بڑے بڑے آرٹسٹ اس وقت ہوتے تھے. تو بس وہاں سے پھر میں ایم اے میں جب چلی گئی, بی ایڈ کیا میں نے. ایک بات اور بھی بتا دوں تمہیں کہ لکھا تو میں نے تھا لیکن اس سے پہلے میں نے ایکٹ بھی کیا تھا. یعنی بڑے عجیب بات ہے کہ جب کالج میں تھی, نہیں کالج میں تھے تو کالج میں فیسٹیول ہوتا تھا جو ڈرامہ بھی ہوتا تھا. تو اس میں ہم لوگوں نے ایک ڈرامہ کیا, اس میں نے بھی ایکٹنگ کی, تھوڑی سی ایکٹنگ کی مگر کی تھی. اور اس کے بعد جب بی ایڈ میں تھی تو وہاں پر ایک ڈرامہ ہو رہا تھا سالانہ. ان کا ایک بہت بڑے پیمانے پہ ڈرامہ ہوتا تھا. تو چونکہ میری اردو اچھی تھی اس لیے ہمارے پرنسپل بختیار صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو, بختیاری نام تھا ان کا, کہ آپ ریہرسل لے لیا کرو ان کی بچوں جو کر رہے ہیں. میں انارکلی اس کا نام تھا, اور لڑکی لڑکا جو سارے لوگ تھے وہ, اور میں ان کی ریہرسل لیتی تھی. اور بختیاری صاحب آ کے کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے, وہ سنتے تھے. اچانک کیا ہوا کہ انہوں نے ایک دم سے اعلان کر دیا کہ اصل میں وہ لڑکی جو ہے ذرا سی ویک ہے, تو حسینہ یہ رول جو ہے انارکلی کا تم کرو گی. اچھا. تو میرا دم ہی نکل گیا. میں نے کہا سر یہ تو میں کر ہی نہیں سکتی, ایکٹنگ تو مجھے آتی ہی نہیں ہے ایک تو, اور دوسرے یہ کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی گھر سے. انہوں نے کہا نہیں نہیں بالکل اجازت مل جائے گی, اور تم فکر نہیں کرو, اور تم یہ کر کے دکھاؤ مجھے. میں نے کہا کر کے تو میں دکھا دوں مگر میں ایکٹ اسٹیج پہ کہاں کروں گی. خیر اب انہوں نے تھوڑا سا پیترا بدلا, اور اس کے بعد انہوں نے بڑا رخ بدل کے کہا کہ دیکھو سینا یہ ہے ہمارا پارٹ آف ایجوکیشن, اگر تم نہیں کرو گی تو تمہیں اس کے مارکس نہیں ملیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مارکس کٹ جائیں گے. اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کا کیا مطلب ہے. مطلب ایک طرح کی یہ دھمکی تھی کہ یا تو تم کرو, اور اگر نہیں کرو گی تو تمہارا مطلب ڈویژن یا جو بھی کچھ بھی تمہیں ملے گا جو تم کر رہی ہو وہ نہیں ہوگا. میں نے گھر میں آ کے بتایا تو میری والدہ تو بہت سخت ناراض ہوئی, کیونکہ وہ کو ایجوکیشن کالج تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں تم بالکل اس طرح کے ڈرامے نہیں کرو گے. وہ بھی انارکلی اماں کا پڑھا ہوا تھا. میری والدہ کی ایک لائبریری تھی, انہوں نے ساری کتابیں پڑھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا انارکلی تم نہیں کرو گی, اور بالکل منع کر دو. اب میں نے کئی دفعہ منع کرنے کی کوشش کی مگر وہ بڑی سختی ہوئی. پھر ٹیچرز نے مجھے سمجھایا, لیکچررز نے, کہ بیٹا کر لو کوئی بات نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا, ہم لوگ تو ہیں نا سب, اور کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, اور یہ بڑا مطلب سیدھا سادہ پلے ہے. پھر رول کیا آپ نے, ایکٹنگ کی اس میں انارکلی کی. پھر میں نے انارکلی بنی اس میں, آپ یہ سوچئے, اور اس پہ مجھے ایوارڈ ملا, فرسٹ پرائز, شیلڈ ملی تھی بڑی ساری. یہ میرا پہلا تھا جو میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں, کیونکہ یہ اچھی خاصی شرمندگی ہوتی ہے مجھے. تو حسینہ آپا ٹی وی پہ آپ کا جو پہلا پلے آیا تھا وہ ایک عید کا پلے تھا. عید کا پلے تھا. ٹی وی پہ جو پہلا پلے آیا تھا وہ بقرعید پہ مجھ سے کہا نہیں, پہلے انہوں نے بلا کے مجھے ایک ریڈیو کا پلے دیا تھا, بھول بھلیاں جس کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ٹی وی کے لیے بنا دیجئے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے ریڈیو کا تو پلے بن جاتا ہے, ٹی وی کا تو ذرا مشکل ہے, کیونکہ سین سارے بدلنا پڑیں گے, کیونکہ وہ نظر آئیں گے سامنے. ریڈیو پہ تو نظر نہیں آتا, آپ کچھ بھی چاہے دکھا دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کوشش کریں اور اسے لکھیں, ری رائٹ کریں.
اب وہ خیر انہوں نے ہیلپ بھی کی. محسن علی صاحب تھے اس کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر, اور جی ایم نے بڑی ہیلپ کی. زمان علی صاحب تھے کہ نہیں نہیں تم کر لو گی. قمر آفتاب صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کر لو گی تم, کرو. خیر وہ میں نے کیا تو وہ اچھا بن گیا. اس کا نام انہوں نے رکھا نیا راستہ, اور وہ بڑا مشہور ہوا. وہ بڑا مشہور ہوا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ عید کا پلے لکھیے آپ. تو پھر میں نے عید کا پلے لکھا جس کا نام تھا ہیپی عید مبارک. تو وہ چونکہ ویسٹ اینڈ ایسٹ سے ملاپ تھا تو اس کا نام دونوں میں آتا ہے, ہیپی بھی ہے اور مبارک بھی ہے, ہیپی عید مبارک. اسے نیلوفر نے کیا تھا, نیلوفر علیم نے. عباسی اس وقت نہیں تھی, وہ علیم تھی. نیلوفر اور شکیل تھے اس میں, اور وہ بہت مشہور ہوا. اور مطلب اس وقت کے لوگ دیکھو کتنے اچھے ہوتے تھے کہ ان لوگوں نے ایک پلے چھوٹا سا کامیاب ہوا تو انہوں نے اس کے لیے ایک تقریب کی, چھوٹی سی تقریب تھی وہ کی, برہان صاحب کے گھر پہ ہوئی, اور سب کو آرٹسٹوں کو جمع کیا گیا, اور پھر ہم لوگوں کو ایوارڈ دیے گئے. ایوارڈ کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے لفافوں میں 200 روپے رکھ کے سب کو دیے گئے تھے, سب کا انعام تھا یہ. ہم لوگ اتنے خوش ہوئے کہ عیدی ملی ہے. اس وقت کی اکنالجمنٹ تو بہت معنی رکھتی ہوگی. ہاں, پھر آپ کا ڈرامہ آیا شہزوری, نیلوفر علیم کا ہی شہزوری. ہاں بالکل. اس کے بعد شہزوری ہوا. انہوں نے ایک کتاب دی کہ بھئی یہ کتاب ہے شہزوری عظیم بیگ چغتائی کی, اس کو آپ پڑھ لیں اور اس کا آئیڈیا لے لیں, کیونکہ وہ کتاب بہت مختصر سی تھی. تو میں نے کہا اس پہ 7 ایپیسوڈ تو کبھی بھی نہیں بن سکتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اسے آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد اپنی کہانی اس آئیڈیا پہ بنا لیں. تو پھر وہ میں نے پڑھ کے پھر اپنا آئیڈیا لیا, اور اس کے بعد میں نے نئی شہزوری ایک بنائی. اس کا نام تھا عورت تیرا نام کمزوری ہے. میں نے اس کا نام رکھا تھا شہزوری. اور پھر اس کے بعد اس میں نے بڑی چیزیں ڈالی تھی. میں بہت بری آدمی ہوں, مجھ سے بات نہ کرنا وغیرہ. تو وہ بڑا اچھا. اس میں ایک کیریکٹر تھا آفاق بھائی, میرے کزن تھے, میرے ساتھ ہی رہتے, ہم لوگوں کے ساتھ ہی رہتا تھا وہ آفاق. میرا ماموزاد بھائی تھا, اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. اس شدید مسخرہ تھا. تو وہ جو آفاق بھائی کا کیریکٹر میں نے ادھر ڈال دیا, وہ مسخرہ پن سارا. تو اس طرح سے شہزوری جو تھا وہ بہت مزے کا بن گیا تھا, اور مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا اچھا ہوگا. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ اصل میں یہ صرف رائٹر اس میں شامل نہیں ہوتا ہے, اس میں ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے, اس میں آرٹسٹ بھی شامل ہوتے ہیں, اور یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. اور ہماری ٹیم بہت خوبصورت تھی, بہت اچھی ٹیم بن گئی تھی. یہ ٹیم جو تھی یہ آخر تک چلی تھی, جب تک یہ لوگ حیات رہے, جب تک ہم اس ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے, اور ہمارے سارے ڈرامے کامیاب ہوئے, اور سارے ڈراموں پہ ایوارڈ ملتے رہے ہمیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پی ٹی وی اس وقت. ہمارے بچپن میں انکل عرفی بہت مشہور ہوا, ہاں بہت مشہور, اور بینا شہلا احمد تھی. شہلا احمد تھی اس میں. اس کو بھی زبردستی پکڑ کے لائے تھے. جی. اور آپ کے پلیز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ بڑی محنت کر کے نئے چہرے ڈھونڈ کر لاتے تھے, خاص طور پر جو ہیروئن کے لیے رول تھے. بھائی گھروں میں چلے جاتے تھے. ہاں جی, بڑی بات ہے کہ کسی کے گھروں میں جاننے پہچاننے والوں کے گھروں میں چلے گئے, اب ان کی خوشامد کی, وہ منع کر رہے ہیں. لوگ اس وقت منع کرتے تھے کہ نہیں بھائی ٹی وی کا ماحول پتہ نہیں کیسا ہے, تو ہم لوگ کہتے تھے ہم ہیں نا وہاں پہ, تو آپ گھبرا کیوں رہے ہیں. تو اس طرح ان کے والد ڈاکٹر تھے, جانتے تھے ہم کو, فیملی پوری جانتی تھی شیلا کی. تو ان کے والد سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ شیلا کو بھیج دیں. شیلا نے کہا میرا امتحان ہونے والا ہے, وہ جرنلزم میں کر رہی تھی ایم اے. نے کہا تو وہی پڑھ لینا, تھوڑا تھوڑا پڑھتی جانا, تھوڑا تھوڑا کام کر لینا. تو اس طرح سے شیلا کو لے کے آئے تھے. تو آپ لوگوں کی جو ایک پرسنل انوالومنٹ تھی نا, وہ ڈراموں میں نظر بھی پھر آتی تھی. وہ محنت کہ ایک ایک کیریکٹر کے لیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو لیں کس کو نہ لیں. پھر جیسے آپ کا پھر ڈرامہ تھا زیر زبر پیش تھا, پھر پرچھائیاں, بندش, دھند, مطلب
लगातार फिर ड्रामे, एक के बाद दूसरा बेहतरीन ड्रामा. एक साल और में किरण 2-3 कहानी, ड्रामे. किरण कहानी, किरण जुही कहानी, बानो और अच्छा किरण कहानी बड़े मजेदार वाकया हुआ था कि इन लोगों ने शेजोरी और जेर जबर पेश, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक और किताब दी कि इस पे कर दीजिए, अजीम बेग चुगताई की थी. जी. मैंने कहा कि देखे किताबों पे तो मैं कर दूं, लेकिन अगर मैं अपना आइडिया दूं तो हो सकता है. तो उन लोगों ने कहा कि देखिए इसलिए नहीं हो सकता कि हमें एक ही हफ्ते में लिखना भी होता है और रिकॉर्ड भी होता है और नेक्स्ट वीक वो दिखाया जाता है. तो ये बड़ा मुश्किल है कि अगर आप बीच पे रुक गई, आपके समझ में नहीं आया कि आगे क्या करना है, तो फिर सीरियल कैसे होगी. मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ. अच्छा उस वक्त के लोग इतने अच्छे थे कि उस वक्त कमर साहब ने भी मेरा साथ दिया, मोहसिन अली साहब ने, इफ्तिखार आरिफ साहब ने, सब ने कहा कि नहीं नहीं करने दीजिए, एक दफा ओरिजिनल करने दीजिए. अभी तक ओरिजिनल पीटीवी पे कोई ड्रामा नहीं हुआ है, सारे किताबों से हो रहे हैं. तो एक दफा ओरिजिनल करने दीजिए, देखेंगे कैसे करते हैं. ये कर लेगी. और इतनी मेहनत करना पड़ी उसमें हमें किरण कहानी में, लेकिन ये कि वो कहानी बन गई और कहानी हो भी गई. आपने देखा होगा कि उसमें आर्टिस्ट भी हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लाए. हमारे प्रोड्यूसर थे मंजूर कुरैशी, मंजूर कुरैशी जी. उनके लिए इजाजत ली हमने हेड ऑफिस से कि हमें अच्छा. इजाजत दे दीजिए कि हम इनको एक दफा शामिल कर काम. लें अपने कास्ट में. तो खैर इजाजत मिल गई और उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की. और रूही बानो तो कमाल की एक्ट्रेस है ही है. जी जी जी. और फिर बिल्कुल. बाबरा को भी पकड़ लाए हम लोग, अच्छा. बाबरा शरीफ को छोटे से जी. रोल के लिए. वो भी बड़ी जी. खुशी खुशी आ गई थी. हम्म. तो ये इस तरह की बातें होती हैं. फिर इसमें अगर मैं अपनी उसकी बात करूं, जैसे हमारे जो कॉलेज डेज थे, उसमें फिर वो ड्रामे आए, आपका अनकही, तन्हाइयाँ, धूप किनारे. और जो अभी भी मैं देखती हूँ कि टीवी पे हमें बाज़ औक़ात दोबारा से वो टेलीकास्ट अभी मैं देख रही थी कि पिछले दिनों हो रहा था तन्हाइयाँ. फिर ये ड्रामे आपके आए और ज़ाहिर है बेइंतहा कामयाब भी हुए, पसंद भी किए गए. और मैं अब आपकी बातें, इत्तेफाक ये कि पहली दफ़ा मैं आपसे आपकी ज़ाती बातें सुन रही हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि जो आपके ड्रामों में हम एक हीरोइंस में या उनकी बहनों में वो जो एक चुलबुलापन देखते हैं, वो दर हकीकत आपकी शख्सियत का पहलू है. मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी जो तबीयत में इस तरह की शरारत, और जिस तरह से आप कह रही हैं कि मैं अपने घर वालों से बिल्कुल हट कर थी और रस्म रिवाज को तोड़ कर काम करने वाली बात, कि वो एक्चुअली आपके अपनी शख्सियत का एक हिस्सा रहा. असल में मैं आपको ये बता दूं कि कॉलेज में मुझे डेविल कहा जाता था. मेरे ओह, अच्छा. लेक्चरर्स जो थे वो मुझे डेविल कहते थे. और मेरी जो हिस्ट्री की लेक्चरर थी मिसेस गुलजार, मैं उस वक्त मिस फिक्री थी, वो उसकी चैंपियन भी, टेबल टेनिस चैंपियन भी थी, उसकी इंटरनेशनल. तो वो कहा करती थी कि दिस गर्ल मेड माय लाइफ मिजरेबल. तो इतने मजे की, मतलब इतनी हरकतें हम लोगों की इतने मजे की होती थी. और 100 लड़कियों का क्लास था. आप ये अच्छा. देखें कि उसमें पढ़ाया जा रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, शेक्सपियर को पढ़ा रहे हैं, जूलियस सीजर हो रहा है. और उसमें एकदम से हाथों में क्वाइंस लिए बैठे हैं 5 तरफ कोनों में, और वहां से छोड़ दिए हमने फर्श पे. और वो खन खन अच्छा. खन खन करते हुए पूरी क्लास में. अब सबसे पूछ रही हैं वो कि किसने किया है ये. कोई कह रहा है सब मासूम बन गए. नहीं, मतलब इतना इत्तेहाद था हम लड़की, होता तो क्या बात थी. इतना इत्तेहाद था कि कोई लड़की कभी ये नहीं कहती थी कि किसने किया होगा, हालांकि सब जानती थी कि कौन कर रहा है ये हरकतें. बहुत सारी हरकतें करते थे हम लोग, यानी मशहूर हो गए थे. हर दूसरे तीसरे दिन प्रिंसिपल बुलाती थी ऑफिस में. प्रिंसिपल थी हमारी मिसेस रशीद अहमद, ये जो जावेद जब्बार की मदर इन लॉ. अच्छा. तो वो बड़े उससे पूछती थी तो आज क्या किया तुमने. मैंने कहा वैसे भी तो मैंने कुछ नहीं किया, वो मैं साइंस में मेरे अपनी दोस्त से मिलना चाह रही थी, तो गेट नहीं खोल रहे थे तो मैं दीवार से फांद के चली गई थी.
بس اتنا سا کیا تھا. یہی ہے کہ آج میں نے گملہ توڑ دیا, گملہ ٹوٹ گیا تھا, میں نے نہیں توڑا تھا, وہ خود ہی ٹوٹ گیا تھا. تو اس طرح کی جو باتیں تھی تو وہ ڈانٹتی بھی نہیں تھی, اتنی سویٹ تھی کہ سمجھا دیتی تھی کہ بیٹا اس طرح نہیں کرتے ہیں. لیکن یہ کہ مشہور ہو گئی تھی میں. اور اس کے بعد یعنی سب کہتے تھے کہ اس لڑکی کا کچھ نہیں ہوگا, یعنی یہ تو میرے گھر والے بھی کہتے تھے. کہ ایک دفعہ میں نے اپنی اماں سے پوچھا کہ اماں میں بڑی ہو کے کیا بنوں. میرے بھائی ڈاکٹر بننا چاہ رہا تھا, ہمارے خاندان میں بہت ڈاکٹر تھے, یعنی ہمارے آبا و اجداد میں. تو میں نے اماں سے پوچھا کہ اماں میں کیا بنوں. تو اماں نے کہا بیٹا تم انسان بن جاؤ, بس یہی کافی ہے. تو اس طرح کی ہم لوگوں کی باتیں ہوتی تھی. ابا سے بڑی دوستی تھی ہماری, ان سے ہم 10,000 سوال کرتے رہتے تھے, ایسا کیوں ہوتا ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا کیا ہے. تو یہ گھریلو ماحول بڑا مزے کا تھا. آپ نے پراپرلی جب لکھنا شروع کیا تھا ٹی وی کے لیے تو آپ کے والدین حیات تھے کیا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ نے لکھنا شروع کر دیا؟ بہت بڑی بدقسمتی میری ہے کہ میرے والد کو میرے اوپر بڑا بہت پیار تھا ان کو مجھ سے, اور مجھے بھی ان سے بہت پیار تھا. لیکن جس وقت یہ پلے لکھا جا رہا تھا اس وقت تو وہ زندہ تھے. وار ہوئی تھی, 71 کی وار ہوئی تھی, اور وار کے بعد ہی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ ختم ہو گئے تھے. اور یہ پلے اس کے بعد آیا. وہ نہ انہوں نے دیکھا تھا, نہ میں نے دیکھا تھا یہ پلے. ہمارے گھر میں کسی نے بھی نہیں دیکھا, صرف سنا تھا کہ بھئی یہ پلے بہت اچھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب اس کا باقاعدہ دعوت ہوئی تو بلایا گیا تھا مجھے, میں چلی گئی تھی. لیکن یہ کہ والدہ زندہ تھی, والدہ دیکھتی تھی, خوش بھی ہوتی تھی. لیکن والدہ کا میری بڑا ان کا ایک بڑا مزیدار کہانی ہے کہ جب ہم ان سے کہتے تھے ماں آج مجھے اس پہ ایوارڈ ملا ہے, تو ماں کہتی تھی اچھی بات ہے. میں نے کہا آپ کیوں نہیں, آپ خوش ہو کے شاباش کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ تو ماں کہتی تھی بیٹا اصل شاباشی وہ ہوتی ہے جو دوسرے دیتے ہیں, اپنے ماں باپ تو دیتے ہی رہتے ہیں. تو انہوں نے کوئی خاص شاباشی کبھی نہیں دی, لیکن دل میں بہت خوش ہوتی تھی, اتنا مجھے بتائے. وہ میرے خیال میں اس زمانے کے جو پیرنٹس تھے ان کی یہ ٹریننگ میں شامل تھا کہ اپنے بچوں کی بہت زیادہ, میں نے اپنے گھر میں بھی یہ دیکھا کہ والدین بہت تعریف نہیں کرتے, کہ واقعی بات یہ ہے کہ تعریف ہے جو دوسرے لوگ کریں آپ کی. اچھا سینا آپ, ایک ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں بچا ہے, لیکن ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اور آپ نے فلمیں بھی لکھی مجھے لگ رہا ہے, اس کے لیے تو ہمیں آپ سے ایک علیحدہ ملاقات رکھنی پڑے گی شاید اس پہ بات کرنے کے لیے. پھر آپ نے انڈین ٹی وی کے لیے بھی ایک سیریل لکھا, اور آپ کے ڈرامے کو 2 سیریلز لکھے. 2 لکھے جی. اور پھر وہاں پہ آپ کا جو دھوپ کنارے ڈرامہ تھا اس کو بھی انہوں نے ریمیک وہاں پہ کیا گیا. ایک چیز میں نے جو آپ کے ڈراموں میں, چونکہ ہماری بھی ایک بڑی فیسینیشن رہی تنہائیاں انکہی دھوپ کنارے سے, تو اس میں دکھایا جاتا تھا کہ ہیروئن جو ہے وہ کسی ایک گھر سے بہت اٹیچمنٹ اس کی دکھائی جاتی تھی. کیا آپ کی زندگی میں ایسا کوئی ایسا گھر رہا جس سے آپ کی بہت زیادہ ایسوسیشن رہی, یا اس طرح کی ایموشنل اٹیچمنٹ رہی؟ کہ میرا تو گھر یہی بس ایک گھر ہے جو میرے والد اس کے قائل ہی نہیں تھے کہ گھر بنائے جائیں یا بہت بڑے بڑے گھر بنائے جائیں. یعنی ان کے اسسٹنٹس جو تھے ان کے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے, لیکن ابا بالکل وہ کہتے تھے کہ جائیداد بنانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو ایک گھر جو ہمارا بنا ہوا ہے, بس یہی ایک گھر ہے ہمارا جس میں ہم لوگ رہتے ہیں. اور یہ بھی جوائنٹ فیملی ہے ہماری, میرے بھائی بھی اس میں رہتے ہیں, دوسرے بھائی بھی رہتے تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے 3-4 سال پہلے. تو ہم سب ساتھ ہی رہتے ہیں. اور یہ گھر کی جو بات ہے یہ کوئی ایسا کوئی خاص بات نہیں, لیکن وہ کہانی ایک پتہ ہے کیوں ملی تھی؟ وہ کہانی مجھے اس لیے مل گئی تھی کہ ہم لوگ مری جا رہے تھے, میں ساحرہ اور راحت. تو راستے میں راحت نے کہا میں تمہیں ایک گھر دکھاتا ہوں, چلو دیکھو. وہ کوئی معین الدین صاحب تھے, ان کا گھر تھا. کہنے لگے تمہارے والد کا بھی یہی نام ہے اور یہ گھر دیکھو ذرا. تو ہم نے گھر جا کے دیکھا تھا تو انہوں نے چٹانوں میں بنایا تھا, یعنی گھر کے اندر بھی چٹانیں آ گئی تھی, بولڈرز آ گئے تھے, اور گھر کے باہر بھی تھے.
تو جیسے آتش دان کے سامنے ایک بڑا سا بولڈر رکھا ہوا تھا, پیچھے آتش دان تھا, ڈائننگ ٹیبل کا جو نیچے کی بیس تھی وہ ایک بڑا سا پتھر تھا, اس کے اوپر شیشہ رکھا ہوا تھا. عجیب و غریب گھر تھا. اسے دیکھ کے پھر رات نے کہا اچھا حسینہ یہاں بیٹھ کے کہانی بناؤ, ہم لوگوں کو کھانا وہیں کھانا تھا, تو انہوں نے کہا کوئی کہانی بناؤ. میں نے کہا کہانی تو اس وقت اتنی جلدی میں نہیں بن سکتی, تھوڑی سی بنائی تھی میں نے کہانی, لیکن اس وقت نہیں بنی تھی. جب یہ ہم دھوپ کنارے کرنے لگے تو اچانک مجھے خیال اس گھر کا آیا, تو میں نے کہا یہ کہانی میں بیسک کہانی یہ ڈال دیتی ہوں اور باقی ساری مسخرہ پن ہے, ہاسپٹل کا ہے, تو یہ کر دیا تھا. تو یہ گھر کا تھا. حسینہ آپ نے فلمیں بھی لکھی, آپ نے انڈیا میں بھی 1991 میں ہنا فلم لکھی, اور وہ بڑے کمال کا تجربہ تھا بھائی. وہ اتنا بڑا ڈائریکٹر, اتنا بڑا پروڈیوسر, اس نے جو عزت دی ہے اس اور جو پیار دیا ہے مجھے, میں کبھی نہیں بھول سکوں گی. آپ بتائیے, راج کپور صاحب مجھے ریسیو کرنے آئے, ان کے بیٹے مجھے ریسیو کرنے آئے, پھر انہوں نے پھول پہنائے, پھر انہوں نے تاج محل ہوٹل میں ٹھہرایا ہم لوگوں کو. میں اور میری بہن گئے تھے, میری چھوٹی بہن غزالہ. اچھا. اتنی انہوں نے, اور ان کی بیگم کرشنا جو تھی, اب تو خیر نہیں رہی بیچاری, اتنی اچھی ہوسٹس تھی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتی. ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ پوری پتیلی اٹھا کے گلے میں ڈال دے, حسینہ کھاؤ نا اور کھاؤ نا, ارے بھائی کتنا کھائیں بس. لیکن وہ اتنی چیزیں بناتی تھی, اتنے شوق سے کھلاتی تھی. اور راج کپور صاحب نے جتنی عزت دی ہے اور جتنا پیار دیا ہے, اب ان کا یہ کہنا کہ اگر آپ نہیں لکھو گی تو ہنا نہیں بنے گی, کیونکہ میں 7 سال سے اس کا خواب دیکھ رہا ہوں اور 3 سال سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور آپ نہیں مل رہی ہوں. اب ملی ہو تو آپ پلیز لکھ دو اسے, ورنہ میں آپ کے اسی طرح ڈرامے چلا جاؤں. انہوں نے میرے ڈرامے, ایک روشنی ڈرامہ تھا جو لاہور سے ہوا تھا, جو نثار صاحب نے کیا تھا, وہ تھا. اور ایک ڈرامہ انہوں نے دیکھا تھا انکہی, وہ ان پہ فدا ہو گئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ بس میں انہی سے لکھواؤں گا. میں نے کہا کہ جی ہم لکھ نہیں سکتے, کیونکہ ہندوستان پاکستان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں آسانی سے اجازت مل جائے. تو کہنے لگے نہیں میں اجازت دلوا دوں گا, میں کہہ دوں گا اور آپ کر لو, آپ کر لو. اخیر میں شیما, وہ جب لاسٹ ملاقات میری ہوئی تو میں اس طرح بیٹھی ہوئی تھی, وہ سامنے آ کے بیٹھ گئے. اگلے دن مجھے جانا تھا, کہنے لگے کہ اچھا, انہوں نے پورا ہندوستان مجھے گھمایا. اچھا. یعنی میرا پورے ہندوستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں, دہلی, آگرہ, لکھنؤ, اجمیر, اور سارے جو شہر ہیں, پتہ نہیں, جے پور اور دوسرا ایک اور ہے, ہاں وہ سارے دکھائے تھے. تو وہ کہنے لگے کہ یوں ہاتھ باندھ کے وہ رونے لگے, آنسو بہ رہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہیں لکھا تو ہنا نہیں بنے گی, اور یہ میرا خواب ہے. اب میں کسی آدمی کو روتے دیکھ کے تو میرے بھی آنسو نکل آئے. خیر میں نے کہا کہ نہیں راج صاحب پلیز, ہاں پلیز پلیز روئیے مت, میں لکھ دوں گی, میں کسی طرح اجازت لوں گی لیکن میں لکھ دوں گی. میں خیر ان سے وعدہ کر لیا. جب ہم باہر نکلے نا تو میری بہن چھوٹی ساتھ تھی, وہ اور راج صاحب کا اسسٹنٹ, وہ بھی بڑی دوستی ہو گئی تھی اس سے ہماری. کہنے لگے کہ میری بہن کہنے لگی بات سنیں, وہ تو اتنے بڑے ایکٹر ہیں, وہ رو رہے تھے, آپ کیوں رو رہی تھی؟ میں نے کہا مجھے کسی کو روتے دیکھ کے فوراً رونا آ جاتا ہے, یہ بات ہے اور کوئی بات نہیں تھی. کہ اتنا بڑا آدمی رو رہا تھا میرے قدموں میں بیٹھ کے, کبھی ایسا ہوا نہیں. تو اتنا مذاق اڑایا گیا میرا کہ یہ وہ رو رہے تھے, وہ تو خیر آرٹسٹ ہیں, آپ کیا ہیں آپ رونے لگ گئی. میں نے کہا بس ایسا ہی ہے. لیکن وہ مجھے بڑا افسوس رہے گا ساری عمر کہ وہ دیکھ نہیں سکے اسے بنتے ہوئے, کیونکہ ان کا انتقال ہو گیا. پھر بعد میں ان کے بیٹے نے بنائی یہ فلم. جی جی جی. حالانکہ آرٹسٹ بھی میں نے ہی ان کو سلیکٹ کر کے دیے تھے,
زیبا بختیار کو میں نے فون کروا کے ان سے بات کروائی تھی اور زیبا کا انتخاب کر لیا تھا. تو یہ ہوا تھا. حسینہ آپا آپ سے باتیں کر کے بہت مزہ آ رہا ہے، لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. میں نے تو بہت سے سوال ابھی آپ سے پوچھنے کے لیے رکھے ہوئے تھے. مثلاً میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی تھی کہ اب آپ ٹی وی دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی، آپ کیا اب کے ڈرامے دیکھتی ہیں یا نہیں دیکھتی. تو پھر کسی اور نشست کے لیے یہ سوالات ہم چھوڑتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور امید ہے کہ ہماری ملاقاتوں کا اور باتوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ سب لوگوں سے پیر کے روز ہی اسی ٹائم پر 5 بجے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی آپ کی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ. ضرور دیکھوں گی. تب تک کے لیے ریپیٹ بھی ہوگا، یہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے. یہ موجود رہے گا فیس بک پہ، آپ دیکھ سکیں گی اس کو گھر کے پیج پہ. اور باقی سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ ان لوگوں نے یہ پروگرام دیکھا. تو آپ سے انشاءاللہ ملاقات اب پیر کے روز ہوگی، اور تب تک اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا سب کا بہت خیال رکھیں. بہت شکریہ تمہارا، بہت شکریہ. فیض گھر کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.